أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. اور اگر وہ ہم پر اپنے پاس سے بعض باتیں بنا لے تو البتہ ہم اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، پھر ہم اس کی رگے زندگی کو کاٹ دیں گے، تو نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی اس کو بچانے والا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، جسم کے لیے روح کی جتنی ضرورت ہے، جسم جتنا روح کا محتاج ہے، آنکھ جتنی بینائی کی محتاج ہے، آنکھ کو جیسے جتنی نور کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ کچھ بھی نہیں، اس سے کہیں زیادہ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا اہم مسئلہ ہے اسلام کا کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے زندگی میں، تو اس کا جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک وہ بذات خود بظاہر نیک نظر آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سارے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتا ہے، جنت اس بندے پر حرام ہے، حرام اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہے جس نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،
جو کوئی بھی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تم میں سے، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت میں اس کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو چیز انسان کو ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی سے روک دے، کامیابی سے محروم کرنے والی ہو، میرے بھائیوں اس چیز کا علم کیا لوگوں کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کتنا زیادہ علم ہونا چاہیے اس کا؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو ذرہ برابر بھی شریک کر دیا تو جنت حرام۔ جنت حرام رب نے کی ہے، میں نے نہیں، نہ کسی مولوی صاحب نے کی ہے، اللہ نے حرام کر دی ہے جنت ایسے بندے پر۔ چاہے وہ میں ہوں، چاہے آپ میں سے کوئی ہو، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے، چاہے ان پڑھ ہے، چاہے وہ کسی اونچے خاندان کا چشم و چراغ ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے پروفیسر ہے، چاہے کچھ بھی ہے، جنت اس پر حرام ہے جس نے ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کی عبادت میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنا دیا۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ میں نے کہا کہ عبادت صرف اللہ کی، یہ جملہ ہمارے بچے بچے کو آتا ہے، لیکن ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی عبادت میں شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ صرف ہمارے معاشرے کے ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو قرآن نہیں پڑھے، حدیث نہیں پڑھے، یا وہ سکول کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کی بات نہیں کرتا۔ پڑھے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگ، ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، نہیں پتا، نہیں جانتے کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حتیٰ کہ دیندار اپنے آپ کو کہنے والے، دین کے دائی، منبر و محراب کے وارث تک لوگوں کو قسم ہے اللہ کی نہیں پتا کہ عبادت صرف اللہ کی، اس کا مطلب کیا ہے۔ مسئلہ اتنا بڑا ہے اور لا تعلقی اتنی زیادہ کہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کئی خطبات سے۔ میں نے بتایا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے حقوق، چاروں چیزوں میں رب بے نظیر اور بے مثال ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک، نہ اللہ کے حقوق میں کوئی شریک۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیتا ہے تو وہ عبادت صرف اللہ کی کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ بے شک زبان سے کہتا رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں، لیکن جب اس نے کسی کو اللہ کی ذات کا جز حصہ، بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹی اولاد قرار دے دیا کسی کو اللہ کی، تو وہ اس نے عبادت صرف اللہ کی نہیں کی، اس کی بھی عبادت کی جس کو اللہ کا جز بنا دیا۔ چاہے وہ اللہ کا جز فرشتوں کو بنائے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو بنائے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو بنائے، چاہے وہ عزیر علیہ السلام کو بنائے، چاہے کائنات کے امام سرور کونین محمد الرسول اللہ کو بنا دے، وہ اللہ اکبر اللہ کا جز بنا دے، کسی کو بھی بنا دے، عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، پھر
اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا. اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. اللہ کی صفات میں شرک کی تفصیل بھی بیان کی ہے میں نے, اور بھی مزید بھی آئیں گی مثالیں. میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں چاروں چیزوں کی. ایک ایک مثال دی ہے. پہلے اللہ کے اختیارات میں, پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا اللہ کے اختیارات میں شرک کیسے ہوتا ہے. اللہ کے اختیارات میں شرک کیسے ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ کسی چیز کے حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے. بس اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی کسی چیز کے حلال کرنے کا اور کسی چیز کے حرام کرنے کا اختیار نہیں دیا. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کر دیں یا اپنی طرف سے حرام کر دیں. یہ اختیار صرف اللہ کا ہے, محمد الرسول اللہ کا بھی نہیں. یہود و نصارہ نے, اہل کتاب نے یہ اختیار اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو دیا تھا. اللہ نے قرآن مجید میں ان کی اس حرکت کو بیان کرتے ہوئے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, انہوں نے اپنے مولویوں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. رب بنانے کا مطلب بھی میں نے پچھلے جمعے بیان کر دیا آپ کے سامنے, عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے. اللہ کے حقوق میں شرک کیسے ہوتا ہے, اس کی ایک مثال آج کے خطبے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ میں صرف خالی خولی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس مثال سے کہ میری بات 100% حقیقت ہے. نہیں پتہ, لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کے عبادت صرف اللہ کی, اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. اس کا معنی مفہوم مطلب کیا ہے نہیں جانتے لوگ, پڑھے لکھے بھی نہیں جانتے, ممبر و محراب کے وارث بھی نہیں جانتے, بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل لوگ نہیں جانتے. بنیادی مسئلہ جس پر سارے اسلام کی بنیاد ہے وہ نہیں جانتے. ہاں مثال سنیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. شریعت سازی, شریعت بنانا, بندوں کے لیے قانون بنانا, قانون سازی, یہ حق ہے صرف اللہ رب العالمین کا. جس طرح حلال و حرام کا اختیار اللہ کا تھا, اسی طرح شریعت بنانا, شریعت سازی کرنا, قانون بنانا بندوں کے لیے, بندوں پر حکومت, یہ بھی حق کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر قانون سازی کرے, قانون بنائے اللہ کے بندوں کا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین, یہ سورہ شورى ہے, 13 نمبر آیت ہے سورہ شورى کی. بے شک گھر میں جا کے اس کو پڑھ لینا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اس اللہ نے دین تمہارے لیے بنایا ہے. بنانے والا کون ہے؟ بنانے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. شرع لکم من الدین, ما وصى به نوحا, جس کی اس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی. واوحینا الیک, اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کی. دین ہم نے بنایا, بنا کر آپ کی طرف وحی کی ہے, آپ کی طرف اتارا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے بنا کے دیا تھا, بنانے والے ہم ہیں. اللہ کا حق ہے بنانا دین. اور اگر کوئی دین سازی کا حق, دین بنانے کا حق اللہ کے علاوہ
کسی کو دے دے گا تو وہ بھی ایٹومیٹک معبود اور الہ اللہ کے ساتھ بن جائے گا. بے شک وہ زبان سے انکار کرے میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ معبود بن جائے گا جس کو حق اللہ کا اس نے دے دیا. ویسے ہم بہت سے معاملات میں یہ حق نہیں دیتے ہیں کسی کو, کوئی بھی نہیں دیتا, جاہل سے جاہل بھی نہیں دیتا, جاہل سے جاہل بھی قسم اللہ کی یہ حق کسی کو نہیں دیتا کئی معاملات میں. مغرب کی نماز ہے نا, فرض مغرب کے ہیں 3. اگر کوئی عالم, کوئی دین کا دائی, کوئی محدث پیر شیخ الحدیث علامۃ الدہر کوئی, وہ کہے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھاؤں گا, مغرب کی 4 رکعتیں ہیں, تو ہم اس کی 4 رکعتوں کو مان کر 4 رکعتیں پڑھیں گے؟ وہ امام ہے مسجد کا, خطیب ہے, بہت بڑا عالم ہے, علامہ ہے, کہتا میں نے مغرب کے 4 فرض پڑھانے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا مسلمانوں میں, ان پڑھ بھی نہیں ہوگا, جس کو قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنی آتی وہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں مغرب کی. حالانکہ وہ 4تھی رکعت کوئی گالی نہیں ہے کسی کو, وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہے, وہ کوئی چوری کا عمل نہیں ہے, وہ کوئی ڈاکے کا عمل نہیں ہے, وہ عبادت ہی ہے بظاہر. جس طرح 3 رکعتیں عبادت ہے اس طرح 4تھی رکعت کے اندر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے گا, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی پڑھے گا, اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا. اس کو کوئی بندہ امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بھئی جب اللہ نے دین بنا دیا 3 رکعتیں, تو کون ہوتا ہے 4 رکعتیں بنانے والا ان کو؟ ہم تجھے اپنا امام ہی نہیں مانتے, ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, تجھے نہیں حق دیتے یہ. اللہ اکبر. اور روزہ رکھنا عبادت ہے, عبادت, روزہ عبادت ہے. کوئی مسلمان, کوئی مولوی صاحب عید کے دن کا روزہ رکھ لے, عید الفطر کا, عید الاضحیٰ کا, اور کہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, قسم ہے یہ اللہ کی عبادت نہیں, یہ روزہ اللہ کی بغاوت ہے. یہ روزہ عبادت نہیں ہے اللہ کی, یہ رب کا باغی ہے, نافرمان ہے, رب کی توہین کرنے والا ہے, بغاوت کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا رب کی. ہر بندہ کہے گا, جاہل سے جاہل بھی کہے گا بھئی یہ غلط کام کر رہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ بھئی عبادت یہ صرف اللہ کی ہے, اور اللہ نے عبادت کے سارے اعمال, عبادت کے سارے طریقے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر نازل کر کے اس کو مکمل کر دیا ہے. اس میں کوئی کسر, کوئی نقص, ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کمی نہیں چھوڑی ہے, جو مجھ پر, آپ پر, دنیا کے کسی عالم پر جس کو حق ہو کہ وہ اس نقص کو, کمی کو پورا کر لے. اللہ اکبر. ہم نہیں مانتے, نہیں قبول کرتے کسی کی ایسی بات کو, قبول نہیں کرتے. نکاح کے موقع پر نکاح پڑھانے کے لیے آپ مولوی صاحب کو بلائیں, وہ نکاح پڑھانے سے پہلے وہاں کھڑا ہو کے اذان شروع کر دے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ساری اذان پڑھے, وہ کہے میں تو بھئی اذان پڑھنی ہے پہلے, میں کوئی غلط کام تو نہیں نہ کر رہا, میں تو اذان ہی پڑھ رہا ہوں, اذان پڑھنے میں کون سا حرج ہے؟ یہ کون سے برے الفاظ ہیں؟ اللہ کا نام ہی بلند کر رہا ہوں. اور جہاں اذان پڑھی جائے, پیارے پیغمبر نے کہا وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے, تو میں تو شیطان کو بھگا رہا ہوں اذان پڑھ کے.
کوئی بندہ قبول کرے گا اس کو؟ جاہل سے جاہل بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ شریعت ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے نا یہ ثواب ہے، اذان بھی دیتا ہے نکاح سے پہلے اور یہ لوگوں کو کہتا ہے عبادت کر رہا ہوں، یہ ثواب ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، ایمان برباد ہو جائے گا اس کا۔ اس کو ثواب سمجھتا ہے، جو کام اللہ نے اتارا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایک مرتبہ بھی نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی صحابی نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے نہیں کیا، دنیا کی کسی فقہ کی کتاب کے اندر جس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ یہ بندہ اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے، رب، یہ رب بنا رہا ہے اپنے آپ کو۔ بھئی یہ شریعت بنانا اللہ کا کام ہے۔ رب العالمین نے یہ شریعت سازی کا حق مجھے، آپ میں سے کسی کو، کسی مفتی پیر امام کو تو کجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید ولد آدم سرور کونین تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو بھی نہیں دیا ہے حق دین بنانے کا۔ شریعت بنانے کا حق اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ بندوں کا حق شریعت سازی نہیں، بندوں کا کام شریعت بنانا نہیں، قانون سازی نہیں، بندوں کا عمل، بندوں کا کام اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کے بندوں پر چلانا، یہ بندوں کا کام ہے۔ قانون بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اگر ہم شریعت سازی کا حق کسی کو دیتے ہیں، ویسے کسی کو شریعت سازی کا حق دینا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہم کہیں بھئی بناؤ آپ شریعت، حق دے دیا آپ کو، ایک ہے ہم یہ نہیں کہتے کسی کو تجھے شریعت سازی کا حق ہے بنا تو شریعت، جو شریعت اس نے بنا لی، اس کو مان لیا، اس پر عمل پیرا ہو گئے، تو یہ بھی شریعت سازی کا حق دینا ہے اس کو۔ اس کو ہم نے معبود بنا دیا اللہ کے ساتھ، عبادت اس کی ہو گئی، اللہ کی عبادت میں وہ بندہ شریک بن گیا جس نے اپنے پاس سے کوئی شریعت کا ایسا عمل بنایا، ایسی عبادت ایجاد کی جس عبادت کو آسمانوں سے رب نے نہیں اتارا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا، نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ جس بندے نے ایسا عمل، ایسی عبادت نکال لی، بنا لی، ایجاد کر لی، میں نے اس کو مان لیا، تو میں صرف اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں رہوں گا، یہ اس کی بھی عبادت ہو جائے گی، ساتھ معبود وہ بھی بن جائے گا، معبود صرف ایک اللہ نہیں رہے گا۔ میں نے کہا اللہ نے یہ حق محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں دیا۔ جو آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے شروع میں خطبے کے بعد، پھر غور کر لینا، اللہ نے سرور کونین خاتم النبیین ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ میرا نبی محمد خاتم النبیین لو تقول علینا بعض الاقاویل، تقول کا مطلب ہوتا ہے تکلف سے، اپنی طرف سے کوئی باتیں بنا لینا، ہم پر باتیں بنائیں، ہم نے اتاری نہ ہو، بعض باتیں اپنے پاس سے بنا کے کہے یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس پر چلو ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، رب کا قرب حاصل ہوگا، اپنے پاس سے باتیں بنا کے کہے جو ہم نے محمد الرسول اللہ پر نہ اتاری ہو، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، اس کی اشارہ کاٹ دیں گے، ہوتا کون ہے یہ کہنے والا۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دین سازی نہیں تھا، دین بنانا نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کا بنایا ہوا دین، اس پر عمل پیرا ہونا تھا، اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی، اس وحی کی اتباع کرو، اس وحی کے تابع ہو جاؤ، اس وحی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لو، اس کے مطابق چلو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو جو اللہ نے اتارا ہے۔ آپ کا کام، آپ کی ڈیوٹی، ذمہ داری دین بنانا نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے دین کی تابع داری کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِیَ إِلَيْكَ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے۔ بنانا نہیں ہے کچھ، اس کو مضبوطی سے تھامنا جو اللہ نے اتارا ہے۔ جب اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل ہستی، ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سازی کا حق نہیں دیا اللہ نے، تو مولوی صاحب کو، پیر صاحب کو، امام صاحب کو یہ حق کہاں سے مل سکتا ہے؟ یہ حق تو صرف اللہ کا ہے۔ اور کوئی دین سازی کرے، شریعت سازی کرے، کوئی اپنے پاس سے کام ایجاد کرے اور کہے بھئی یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، ہم اس کو نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر مان لیں۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ کی دھجیاں اڑانے کے مترادف عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، اس کی بات کو مان کر، ایسی بات کو مان کر جو اس نے اپنے ذہن سے اختراع کی، خود بنائی اور بنا کر کہا ثواب کا کام ہے، کرو یہ، نیکی کا کام ہے، کرو یہ، میں نے کر لی تو میں نے اس کو معبود بنا لیا۔ عبادت صرف اللہ کی نہیں رہ گئی، اب عبادت اس کی بھی ہو رہی ہے ساتھ۔ کتنے ایسے امور ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنی ایسی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک نہیں، درجن نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، آپ غور کریں گے آپ کو نظر آئیں گی، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ کام اتارا نہیں ہے آسمانوں سے، محمد الرسول اللہ نے زندگی میں نہیں کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ آپ کے سامنے ہوا ہے، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہے، نہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے کیا ہے۔ وہ کام، سینکڑوں کام ایسے ملیں گے مسلمان معاشروں کے اندر جو کرتے ہیں لوگ نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر۔ تو میرے بھائیو، جب اس کام کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کریں گے تو عبادت صرف اللہ کی کہاں رہے گی؟ اس کو تو ہم نے معبود بنا دیا جس نے وہ کام ایجاد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو حق صرف اللہ کا ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، وہ حق ہم لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہتا کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، میں کہتا ہوں میں نے شروع دن سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے کر رہے ہیں، پتہ ہو تو کبھی بندہ یہ کام نہ کرے، پتہ ہی نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہی حق ہم نے دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کو، اللہ کا حق دیا ہوا ہے کس کو؟ پارلیمنٹ کو۔ قانون سازی کرو بھائی، قانون سازی کرو، یہ قانون ساز ادارہ ہے، کرتے ہیں قانون سازی اللہ کے حکموں کے مقابلے میں یا نہیں کرتے؟ اگر اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کی پاک کلام، اس نے بھی مسلمانوں کا قانون بننا ہے، سپریم لا بننا ہے، دستور بننا ہے،
تو وہ بننے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو بھی اسمبلی پاس کرے گی تو پھر یہ قانون بنے گا، ورنہ اسمبلی کے پاس کیے بغیر وہ قانون نہیں بن سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جس کی اتباع کا حکم اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو اللہ نے کہا فحکم بینہم بما انزل اللہ الیک، اے محمد یہ یہود و نصارہ ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا، انہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا، مدینے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہیں، آپ کے پاس آئیں تو ان کی تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ اللہ کے قرآن کے مطابق کرنا، جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کرنے کے پابند ہو۔ وہ قرآن اس نے سپریم لا بننا ہے، پاکستان میں نہیں بن سکتا سپریم لا۔ کب تک نہیں بن سکتا؟ جب تک قومی اسمبلی سینٹ 2/3 اکثریت سے پاس نہیں کر لیتے۔ پہلے اس کو شریعت بل بناؤ، شریعت بل بنا کر پھر یہ پیش کرو اسمبلی کے سامنے، وہ اسمبلی والے اس قرآن پر بحث کریں، 2/3 اکثریت والے مان جائیں اسمبلی میں تو پھر یہ سینٹ میں چلا جائے، سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت سے مان لیں تو پھر یہ ایوان صدر میں جائے، صدر صاحب اس پر دستخط کر دیں تو پھر قرآن سپریم لا بن سکتا ہے، پھر شریعت نافذ ہو سکتی ہے، ورنہ اس بل کو کسی مسجد میں لے جاؤ، مولوی صاحب کے گھر میں چھوڑاؤ، یہ بل نہیں نافذ ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے بھی قانون بننا ہے، اس نے بھی بندوں کا قانون بننا ہے، اس کے مطابق فیصلے ہونے کا اختیار مسلمانوں کو حاصل ہونا ہے تو تب ہوگا جب اس پر اسمبلی کے لوگ اس کو 2/3 اکثریت سے تسلیم کریں گے، پاس کریں گے، صدر صاحب اس پر دستخط کریں گے، پھر یہ بنے گا، ورنہ نہیں بن سکتا۔ اس کا سادے سے الفاظ میں کیا مطلب ہے؟ سادے سے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت سازی یا شریعت کے نفاذ کا حق تھا اللہ کا ہی، لیکن اب اللہ کا نہیں رہا، اب اللہ کی بجائے ان کا آ گیا ہے۔ اب اللہ نے بھی اپنا قانون منوانا ہے تو ان سے آ کر پاس کروائے، پہلے یہ پاس کریں گے تو چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، شرک کس کا نام ہے؟ حق اللہ کا تھا، صرف اللہ کا تھا، وہ اللہ سے چھینا، رب کو معطل کر دیا اس حق سے، اللہ کو محروم کر دیا اس حق سے اور دے دیا اٹھا کر انسانوں کو، بندوں کو دے دیا۔ اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا عبادت تو اسمبلی کی کر رہے ہو، کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں کر رہے ہیں اسمبلی کی عبادت؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں شرک ہوتا کیا ہے، ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے پڑھنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی کہ اسلام کا سب سے بڑا عمل، اسلام کی جس پر بنیاد ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں، آخرت میں نجات کا سوال پیدا نہیں ہوتا، جنت میں جانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ بات کوئی توجہ نہیں اس پر۔ کتنے لوگ ہیں جو ترجمے سے قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ قرآن سے ملنی تھی نا یہ چیزیں، پڑھتے ہی نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں شوق ہی نہیں، طلب ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس لیے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک، نہ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک، نہ اللہ کے حقوق میں کوئی شریک، ایک ایک مثال دی ہے۔ انشاءاللہ مزید مثالیں دے کر بھی یہ باتیں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔